نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف 2025 بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست کے اندر ہمارا ٹاپک چل رہا ہے لذت آشنائی، وہ لذت آشنائی جس کے متعلق علامہ نے کہا تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ رب العزت کی معرفت والی لذت، عرفان والی لذت، اس کی محبت والی لذت، اس کے قرب اور وصال والی لذت۔ اس سے پہلے اس ٹاپک پر ہم 4 لیکچر کر چکے ہیں، آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ پہلے 2 لیکچرز کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ لذت آشنائی کیا ہے اور اس پر کون سے ثمرات ہیں جو انسان کو ملتے ہیں، اس کی سیرت میں، کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ پھر اگلے 2 لیکچرز کے اندر ہم نے ان رکاوٹوں کو ڈسکس کیا جو باہر سے ہیں اور انسان کے اس منزل تک پہنچنے کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی رکاوٹ دنیا تھی، اور دنیا سے مراد دنیا کے مال و دولت کی ایکسٹرا محبت، اور دوسری رکاوٹ مخلوق سے مراد ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ، ہمارے رشتے ناتے تعلق دوست احباب، ان کے ساتھ ایکسٹرا قسم کی محبت جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے اور اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔ یہ 2 رکاوٹیں وہ ہیں جو باہر سے ہیں۔ اب 2 رکاوٹیں اور ہیں جو انسان کے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہیں۔ ان میں سے ایک رکاوٹ جس کو ہم اس لیکچر کے اندر 5ویں میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے شیطان۔ اور یہ وہ رکاوٹ ہے جس کو علال علان اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو ہمارا دشمن قرار دیا۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ پہلے ایک اطلاع دی، خبر دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے بعد اتنی بھی نہیں رہنے دیا۔ حالانکہ اگر اللہ آگے بات نہ بھی کرتا تو چلو ٹھیک تھا، اتنے بھی ہم سمجھ جاتے کہ جب ہمارے مہربان خدا نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو پھر پیچھے کون سی بات رہ جاتی ہے اس کو دشمن سمجھنے میں۔ لیکن اللہ نے آگے باقاعدہ حکم دیا کہ فاتخذوہ عدوا، تم نے بھی اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ دشمن ہوتا ہے جس کو ہم از خود اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کسی بنا پر اس سے کوئی ناچاکی ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمیں ڈیمیج پہنچا رہا ہے، ہمارا ڈیمیج کر رہا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ہم اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں اور سمجھ کر پھر دشمنی کا حق بھی ادا کر دیتے ہیں۔ بجائے ہے اس کی طرف جائیں یا جس راستے سے وہ گزر رہا ہو اس کے ساتھ آنکھیں بھی ملائیں، ادھر سے گزرنے سے بھی اوائڈ کریں گے۔ اور ایک وہ دشمن ہے جس کو خدا نے ہمارا دشمن ڈکلیئر کیا اور اس کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں، صبح و شام اس کی پتہ نہیں کتنی باتیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے۔ ایک حدیث قدسی میں بڑی مزیدار بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، ما انصفتنی، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اے آدم کی اولاد، اے انسان، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے تیری وجہ سے شیطان کو تیرے گھر سے نکال دیا۔ کہاں سے نکالا تھا؟ جنت سے، اور ہماری وجہ سے۔ شیطان کا اور اللہ کا ڈائریکٹ کو پھڈا ہے تو بتا دیں، قطن کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنی عبادت اس نے اللہ کی کر رکھی،
اور کتنے سجدے اللہ کر رکھے تھے. پھٹا تو سارا ہماری وجہ سے پڑا. تو کہتا ہے میں نے تیری وجہ سے اس کو تیرے گھر سے نکال دیا, تو میری خاطر اس کو میرے گھر سے نہیں نکال سکتا. اللہ کا گھر کون سا ہے؟ قلب المومن عرش اللہ تعالی. بندہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے. لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن. وہ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں. کیوں نہیں سماتا ہوں کہ زمین اور آسمان تو خود میری مخلوق ہیں, میں ان کے اندر کیسے سما سکتا ہوں. لیکن جب سمانے پہ آؤں تو بندہ مومن کے دل میں سما جایا کرتا ہوں, دل میں. تو یہ دل جو ہے یہ اس کا گھر ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ ٹھادے مندر ٹھادے مسجد ٹھادے جو کچھ ٹھہندا, ایک بندے دا دل نہ توڑی رب دلاں وچ رہندا. تو کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اور شیطان کا ذاتی تنازع کوئی نہیں تھا. کب سے وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا, اللہ کے حکم مان رہا تھا. مسئلہ کہاں سے بنا؟ قرآن کہتا کانا من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا. اور فرشتوں کا بھی بعض روایات میں تو آتا ہے معلم الملائکہ تھا, ان کو بھی کوئی سکھایا پڑھایا کرتا تھا. تو بہرحال عبادت میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ اس نے بتھیری عبادت پہلے کی ہوگی. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک پیکر بنانے لگا ہوں, انسان بنانے لگا ہوں, اور کہا اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو. وہ اکڑ گیا, اس نے کہا نو میں تو نہیں کروں گا. اس نے انکار کر دیا سجدے سے. اور جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا ہے, تو کہتا جی انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں. تو کس وجہ سے سارا تنازع بنا؟ انسان کی وجہ سے. تو کہتا میں اس سے بہتر ہوں لہذا میں نہیں کروں. اللہ نے فرمایا فاخرج منہا, نکل جاؤ ہماری جنت سے, فإنک رجیم, آج کے بعد تو ریجیکٹڈ لوگوں میں سے ہے, ریجیکٹڈ, دھتکارے ہوئے. اب شیطان نکل گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, تیرے اوپر اب قیامت تک میری لعنت ہے. اب غصہ تو آنا تھا نا شیطان. اس نے کہا اچھا باری تعالیٰ اگر یہی بات ہے نا تو پھر مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے ان کو بہکانے کی, تو میں ذرا رج کے بدلے تو لے سکوں اس سے جس کی وجہ سے مجھے نکلنا پڑ رہا. اس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون, مجھے آخری دن تک مہلت دے دے. اللہ نے کہا انک من المنظرین, تجھے مہلت دے دی گئی, ٹھیک ہے قیامت تک جو کچھ کرنا ہے کر لے. پھر اس کے بعد وہ آ گیا وہاں سے, اور آ کر اور بھی کئی چیلنج دے کے آیا خدا کو. بعض چیلنج قرآن میں بھی ذکر ہے, حدیثوں میں بھی ذکر ہے. چیلنج دے رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض, اے اللہ جس وجہ سے تم نے مجھے گمراہ کیا, معاذ اللہ, یہ اس کی اپنی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا کہ نہ سجدہ کر, کہتا جس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا میں اب اس کو گمراہ کروں گا. دنیاوی زندگی کے اندر میں ان کو دنیا کی زیب و زینت مزین کر کے دکھاؤں گا, گناہ مزین کر کے دکھاؤں گا, اور میں ان کو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں. اور ایک جگہ پر اس کے قرآن بتاتا ہے اس کے منہ سے وہ حربہ بھی نکل گیا, کہتا ہے لا تجد اکثرهم شاکرین, تو ان میں سے اکثر کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا. دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ بڑی نکتے کی بات ہے کہ قرآن کے اندر شیطان کا یہ کہنا, اس نے اور کیوں نہیں کہہ دیا, یہ کیوں نہیں کہا لا تکن من الساجدین, ان کو سجدہ کرنے والا نہیں پائے گا, رکوع کرنے والا نہیں پائے گا. اس نے شکر ہی کیوں بولا؟ ہر انسان دیکھ لیں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتا ہے, اور جو کچھ اپنے پاس نہیں ہوتا اس محرومی کے احساس میں رہتا ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, یہ شیطان کی منشا کو پورے کر رہے ہوتے ہیں. اور خدا کہتا ہے واقعی اس نے اپنے وعدے کو سچا بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ خود تصدیق کر رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بندے تو بہت ہیں میرے لیکن بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس کو کہہ دی, اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ,
جو مضبوطی کے ساتھ میری بارگاہ کے ساتھ جڑے ہوں گے، جو مرضی کر لے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی وقتی طور پر کو ہو جاتی ہے کمی بیشی انسان ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ اس کو اگنور بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، لیکن کوئی بڑا نقصان ان کا تو نہیں کر سکا، یہ خدا نے بتا دیا۔ اچھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان نے کہا ان شیطان قال یا رب، شیطان نے کہا اے میرے رب، فب عزت کا، مجھے تیری عزت کی قسم، تو جی دیکھو جرت دیکھو اس کی، مجھے تیری عزت کی قسم کیا کروں گا، لا ابراہ وہ بھی عبادت کا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کے جسم کے اندر جان رہے گی نا تب تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، یعنی آخر وقت تک میں ان سے مایوس نہیں ہوگا کہ اب ان کو کیا، یہ تو بندہ میری مانتا ہی نہیں ہے تو چلو چھڈو، اس سے کیا لینا ہے، نہیں، کہتا ما دعوت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل نہیں جاتی، ایک منٹ پہلے تک بھی پوری کوشش کروں گا، کمی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اتنی بڑی جسارت ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں یہ دھمکیاں دے رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک بات تو نے کر دی ہے نا، اب دوسری میری بھی سن لو۔ فرمایا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، اس کی ایک قسم کے جواب میں اللہ نے 3 قسمیں کھائیں، مجھے میری عزت کی قسم، وجلالی اور میری جلالت کی قسم، وارتفاع مکانی اور میری رفت شان کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے رکھوں گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے۔ تو جو مرضی کر لے، تو مدتوں ان کو بہکاتا رہے گا، تیرے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کرتے رہیں گے، نافرمانیاں معصیتیں کرتی رہیں گی، میری رحمت آغوش پھیلائے، اپنے بازو پھیلائے ان کا انتظار کرتی رہے گی۔ ادھر بندہ آ کر مجھے کہے گا یا اللہ سوری، میں کہوں گا ٹھیک ہے میرے بندے، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، قرآن نے بتایا کہ جو بھی بندہ پلٹتا ہے ندامت کے احساس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹ جاتا۔ خدا کی بارگاہ میں نہ کوئی نہیں ہے، زندگی جب تک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے کر لیں، اور ادھر ہمیں تسلی دے دی، فرمایا میرے حبیب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو، ان لوگوں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں کر کر کے پہاڑوں برابر جرائم بنا لیتے ہیں، ان کو بتا دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، جو کچھ مرضی ہو گیا کر لیا تم نے، میری رحمت سے مایوس کسی صورت میں نہیں ہونا ہے، جب تک تمہارے جسم میں جان ہے، جتنے مرضی گناہ کر دے، نافرمانیاں کر، میری توبہ کے دروازے کھول کر رکھوں گا، جب بھی آئے گا میں ویلکم کہوں۔ اور ساتھ یہ بتا دیا رحمتی واسعۃ کل شیء، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے تو گناہ ہی اتنے زیادہ کر دیے ہیں اب یہ کیسے معاف ہو گئے، کہتا رحمتی واسعۃ کل شیء، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہے، لہذا پہاڑوں کے برابر یا ان سے بھی کروڑوں گنا زیادہ گناہ بھی ہو گئے تب بھی وہ میری رحمت سے نیچے ہی ہیں، میری رحمت ان سب کو کور کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کا اور شیطان کا ڈائلاگ ہوا۔ اب شیطان لگا ہوا ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے، اور بندے جو ہیں وہ ڈے نائٹ دیکھیں اس کے پیچھے کیسے چل رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے غور کر ذرا، شیطان تیرا دشمن ہے اور وہ فارغ ہے تو مصروف ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو اسے نہیں دیکھ رہا، تو اسے بھول جاتا ہے، وہ تجھے ایک لمحے کے لیے بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تیرے جسم کے اندر اس کا ایک معاون بھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں، یہ خود اس کی ہیلپ کرتا ہے اس کو حملہ کرنے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تو نے چکنا نہ ہوا تو یہ جنگ تو ہار جائے گا،
اور ایمان سے محروم کر دے گا۔ اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہ بندے کو ایمان سے محروم کر دیا ہے۔ ایمان سے محروم ہو گیا، اس کے بعد پھر اعمال کی کیا ویلیو رہے گی، کیا قدر و قیمت رہے گی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے شیطان وہ دشمن ہے بندے تیرا جو بہت زیادہ ضدی ہے، سرکش ہے، بے رحم ہے۔ اس کے ہاں نہ تو کوئی سفارش چلتی ہے، نہ کوئی رشوت چلتی ہے، نہ کوئی ہدیہ تحفہ تو اسے پیش کرے تو اتنے میں ہم توقع رکھے ہو تو اسے خوش ہو جائے، نہ کوئی اور اس کے ہاں خوشامد چلتی ہے۔ کہتے دنیا کے دشمنوں کے اندر تو یہ ہو جاتا ہے، کہیں بندے نے کوئی منت ترلا کیا تو مان جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے معاملے میں ان میں سے کوئی چیز نہیں چلتی۔ پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ دشمن اتنا ڈینجرس ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، قرآن نے کہا وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ رہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو میرا دشمن سامنے ہونا، اکھاڑے کے اندر دو پہلوان اترتے ہیں، آمنے سامنے ہوتے ہیں، لو جی ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کہاں سے ہے، دشمن نے کدھر سے مکہ مار دینا ہے، کدھر سے کو اور حملہ کر دینا ہے، تو کتنا ڈینجرس معاملہ ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کتنے آرام سکون سے، کبھی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کے حملوں کی زد میں ہیں، اور پھر ہمارے وجود کے اندر جو نفس ہے یہ خود اس کا معاون ہے، یہ خود اس کا ایک مورچہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ آتا ہے اور آ کر ہمیں بہکاتا ہے اور گلاتا ہے۔ تو بڑی ڈینجرس سچویشن ہے جو قابل غور ہے۔ غصے کی حالت میں تو شیطان الامان الامان الامان، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو شیطان اس طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ غصے کی حالت میں شیطان کا حساب یہ ہے بندے سے اس طرح کھیلتا ہے جیسے ایک بچہ گیند سے کھیلتا ہے، ادھر سے کک ماری، ادھر چلا گیا، ادھر سے ادھر۔ اسی لیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بندے کو غصے میں لائے، اور شریعت میں غصہ حرام ہے کہ آپ نے غصے سے مغلوب نہیں ہونا، چونکہ یہ آپ کی عقل کو معاف کر دے گا۔ جب عقل آپ کی معاف ہو گئی تو پھر اس کے بعد پیچھے بچا گیا، پھر آپ پتہ نہیں اس حالت کے اندر کیسے کیسے جرم کریں گے، کیا کیا کچھ آپ گناہ کر بیٹھے۔ تو لہٰذا غصے کو اس لیے تو غصے کی حالت میں تو سمجھ لیں کہ آپ کا وجود شیطان کے لیے موٹر وے ہوتا ہے، بھاگا چلا جاتا ہے۔ اچھا آپ کبھی غور کیجئے گا، میں نے تو کیا ہوا ہے، آپ بھی اگر کبھی غور کریں کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا تو ایک لہر سی اندر نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، اگر آج تک غور نہیں نہ کیا تو آج تک آئندہ ضرور کیجئے گا، اور اسی کا نام شیطان ہے۔ بھاگا جا رہا ہوتا ہے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، آگ لگا رہا ہوتا ہے۔ ادھر آیا شب ذہن کو دیکھ یار نے کی کہتا ہے، پھر جا کر پھر دیکھیں یار اس نے کیا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، چلتے چلتے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے حربے بہت زیادہ ہیں۔ ایک بہت بڑا حربہ پتہ کیا ہے؟ اعمال کو مزین کر کے دکھانا۔ یہ وہ حربہ ہے، اس نے وہ جو میں نے پڑھا تھا آیت اس کے اندر بھی تھا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کے اندر ان کو بعض کام مزین کر کے دکھاؤں گا۔ مزین کر کے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ کام برا ہے، غلط ہے، لیکن ہوتا کیا ہے بندہ اس کے جواب پیش کر رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں نہیں ہے کام تے انج ہے تو بالکل صحیح ہے۔ بڑی مرتبہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں جرم کرنا اللہ کی بارگاہ ہمیں قابل معافی ہے، لیکن جرم کے اوپر آگے جسٹیفیکیشنیں جب بندہ دینے شروع کرتا ہے نا تو وہ ناقابل معافی بن جاتا ہے۔ اور جسٹیفیکیشن پیچھے کیا ہے؟ نفس ہے اور شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں جسٹیفیکیشن دو تاکہ تمہاری عزت بچی رہے، تمہاری انانیت بچی رہے۔ یہ جسٹیفیکیشن، اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو گناہ ان کی نظروں میں اتنا مزین کر دیا ہوا ہے اس نے کہ وہ فخر سے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ جیب کاٹے گا تو جیب کاٹ کر دوسرے کو بتائے گا یار میں نے اتنی صفائی سے جیب کاٹی، پتہ تک نہیں چلنے دیا۔ اب دیکھیں کر کیا رہا ہے،
گناہ کا کام، اور بتا کتنے فخر سے رہا ہے جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آیا۔ تو یہ بڑی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، بڑے لوگوں کی نظروں کے اندر اس نے گناہوں کو مزین کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کئی ایسے نوجوان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی لڑکی کے ساتھ فیئرز کے اندر ہیں اور بعض اوقات غلط کام بھی کر دیتے ہیں اور دوستوں کو آ کر بتا رہے ہیں میں نے اس کو یہ کیا، میں نے پھر یہ کہا، ایسے ہوئی میری اس سے بات، پھر میں نے اس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس انتہا درجے کی ڈٹائی ہے۔ اور یہ پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان، جو اعمال قرآن نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے ان کو دکھا دیے ہوئے۔ مثلا قرآن کے اندر آیا کہ جہنم والوں کو وہاں زقوم کے درخت سے کھلایا جائے گا، بہت زیادہ کانٹے دار کڑوا پتہ نہیں کیا۔ اب کانٹے دار کانٹوں سے بھری شاخ مجھے کہا جائے اندر نکلو تو کیسے؟ تو ابو جہل نے یہ سنی تو مذاق اڑانے کے لیے لوگوں کو اپنے گھر بلایا اور وہاں پر کوئی مکھن کوئی کھجوریں کوئی اس طرح کی ایک آدھ چیز رکھی اور کہا محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے اندر جناب جہنم کے اندر درخت ہوگا، درخت کے اندر بڑا وہ آگ، جہنم کے اندر وہ درخت جو ہوتا ہے اس کو وہ آگ کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، وہ وہاں کیسے ہوگا؟ کہتا کیا رہا وہاں زقوم کا درخت ہونا ہے تو وہ کھلایا جائے گا، تو وہ یہی ہے، یہ کھجوریں اور مکھن یا اور ایک آدھ جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہی ہے، کھاؤ پیو موج میں لا کرو۔ اب یہ کیا تھا؟ شیطان نے اتنی سرکشی پیدا کر دی ہوئی، اتنی بغاوت پیدا کر دی ہوئی اندر کہ جناب وہ بڑے فخر کے ساتھ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی یہی ہے وہ جہنم کی غذا، آپ کھائیں گے۔ تو یہ مزید اعمال کو مزین کرنا۔ اس کے علاوہ دو چیزیں بطور خاص ہیں ہماری زندگی کے اندر، وہ دو راستے ایسے ہیں کہ جن سے بڑے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ نمبر ایک شہوات اور نمبر دو شبہات۔ دوبارہ سنیے، ایک شہوات اور دوسری شبہات۔ شہوات کا مطلب ہے ناجائز لذتوں کے اندر حد سے زیادہ بڑھنا، ان کے اندر ڈوب جانا، بس ہر وقت شہوتوں کے لذتوں کے جائز ناجائز ان کے پیچھے پڑے رہنا۔ اکثریت تو اسی چکر میں ہے، جتنے چسکے کھلے ہوئے ہیں اور جتنی اور اس طرح کے لذت کے رنگ برنگے سامان ہیں اور جتنے بے حیائی فحاشی کے مناظر ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شہوات۔ اور آپ دیکھیں میجورٹی ان کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ جو لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اپنا دامن بچا کر، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں جانا اس کوچے کی طرف، ہم نے یہ غلط کام نہیں کرنا، ہم نے زیادہ شہوتوں کے اندر نہیں ڈوبنا، ان کے لیے اس کے بعد پھر ایک اور جال ہے بڑا خوبصورت، وہ ہے شبہات کا۔ میں نے دیکھا ہے زندگی کے اندر جب بھی کوئی بندہ نیا دین کی طرف آتا ہے، ذوق اور شوق کے ساتھ چلنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے اب یہ شہوات کی طرف جانے والا نہیں ہے۔ بڑا سائیکالوجسٹ ہے اچھا خاصا شیطان، وہ کہتا ہے یہ اب ادھر جانے والا نہیں ہے، اب اس کے سامنے شبہات لے آتا ہے، یار ہے کہ یہ بلا، یار یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ دین کی یہ بات کیا ہے، خدا ہے ابھی کہ نہیں، تم کیا کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ بڑے کیسز میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے سامنے وہ باتیں نہیں کر سکتا ہے، ایسے کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، اللہ کی راہ پر چلنے کو، لیکن کیا کریں یہ چیزیں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ہم ساری رات جاگتے ہیں جل کر انگاروں، یہ لیک آف نالج ہے نا، نالج ہو تو نالج سنبھال لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، نالج کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے نہیں حضور علیہ السلام نے فرما دیا النوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، فرمایا علم کی حالت میں آرام سے بستر پر سو جانا جہالت کی حالت میں مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ نالج کی یہ اہمیت ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، آقا نے فرمایا میری امت کا ایک مرد فقیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سوجھ بوجھ دے رکھی ہے، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے 1000 عابدوں کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہے۔ یعنی 1000 ایسے لوگ جو عابد ہیں، عبادت بہت کرتے ہیں،
لیکن ان کے پاس وہ فقہ نہیں ہے، علم الفقہ نہیں ہے، دین کی وہ گہرائی بصیرت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا 1000 عابد مل کر شیطان کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتا جیسا ایک مرد فقیہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال دوسرے شبہات ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کو میجورٹی کو تو پہلے وہ شہوات میں الجھا چھوڑتا نا، اگر کوئی وہاں سے نکلتا ہے تو پھر کہتا اب یہ ادھر شہوات کی طرف جانے والا نہیں، اس کو پھر شبہات کی طرف لے جاتا ہے، وہ بیچارہ شبہات میں اٹک کر پھنس کر رہ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی اب ان مسئلوں کا حل کہاں سے ڈھونڈا جائے، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، تو برا ہی حال ہے۔ اب سوال یہ ہے اس دشمن سے بچنا کیسے، دشمن سے بچنا کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے طور پر بندہ کر کے آ سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی قوت نہیں، نہ انسان نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے خدا کی مدد کے بغیر۔ تو پہلی چیز جو قرآن نے دی ہمیں بچنے کے لیے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ ذکر ایسی چیز ہے، آقا نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم، شیطان ہر وقت انسان کے دل کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے۔ اذا غفل اذا ذکر خنس واذا غفل وسوس، جب وہ غافل ہوتا ہے بندہ تو پھر وہ آگے بڑھ کر دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جیسے ہی وہ ذکر کرنے لگتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ذاکر دل کے اندر شیطان داخل ہو کر کوئی وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ تو پہلی چیز ذکر ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، عن ذکر اللہ، کہ ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اب شیطان نے ان پر قابو پا لیا، غلبہ پا لیا، اور کیا کیا؟ سب سے پہلا حربہ یہ اختیار کیا کہ ان کو ذکر سے غافل کر کے بلا دیا۔ ایسے نہیں ہے جیسے کوئی آپ راستے میں جا رہے ہیں، کچھ اور ڈاکو آئے وہ کہے ہینڈز اپ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے یہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو ہینڈز اپ۔ اسی طرح شیطان کو پتا ہے کہ بندے کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے میرے مقابلے میں ذکر کا، تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اس کو ذکر بلاتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور کثرت سے مراد یہ ہے آدھے سے زیادہ پر کثرت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی دن رات میں اگر 24 گھنٹے ہیں تو 12 گھنٹوں سے زائد، اور ذکر کی یہ ایک ہی صورت تھوڑی ہے کہ آپ نے زبان سے ہی کرنا ہے، دل کا ذکر جو ہے وہ بڑا بہترین ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام جب اللہ کی فرما برداری اطاعت میں کر رہے ہیں، وہ اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مطیع فہو ذاکر، ہر جو مطیع ہے اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کرنے والا وہ ذاکر ہے، چاہے اس وقت ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ مثلا آپ کو والدین میں سے کسی نے کہا جی فلاں سودا باہر سے لے آئے، آپ اللہ کا حکم سمجھ کر کہ والدین کی مرضی کو ماننا اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم چلے گئے، تو ضروری نہیں آپ جاتے آتے ذکر کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے ہیں، جتنا عرصہ جانے آنے میں وہ آپ ذاکر ہی سمجھے جائیں۔ کئی شکلیں ہیں، ایک ذکر ہے، اس کے بعد دوسری ہے حضور علیہ السلام کی سنت کی سیرت کی اتباع۔ یہ بھی بڑے کمال کا نسخہ ہے، جتنا آپ آقا کی سنت سیرت کی اتباع کرتے ہیں اتنا ہی شیطان پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اور سنت ظاہر ہے بڑی بہت، یہ بھی ایک سمندر ہے۔ ایک بزرگ کا مجھے بڑا اچھا یاد ہے، انہوں نے کہا یہ 3 سنتوں کو بندہ فالو کرے تو آگے پھر سنتوں پر عمل کے دروازے کھلتے چلے، اور 3 سنتیں بڑی کامن ہیں۔ نمبر 1 کیا کہ سلام کرنا، اور سلام میں حد الوسع پہل، جو بھی واقف ناواقف ہے اس کو سلام کرے، بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ سے دینا اور دائیں ہاتھ سے چیز لینا، سارا دن بے شمار جگہ دیتے ہیں نا، لیتے، فرمایا شیطان بائیں سے دیتا اور لیتا ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ۔ تو یہ 3 سنتیں انہوں نے کہا اگر بندہ تھام لے تو اور سنتوں پر عمل کا دروازہ کھلے۔ تو یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری اور آخری چیز اللہ کی پناہ میں آ، تو پناہ میں جب آپ آتے ہیں اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، پھر شیطان کیا کرے؟ اس کے لیے صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں، اور ایسی کئی چیزیں دعائیں ہیں جن کے اندر باقاعدہ شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو
تو لہٰذا ان کو اگر انسان اپلائی کرتا ہے، اور بزرگوں نے بڑی پتے کی بات کی، انہوں نے کہا آپ کسی دوست کو ملنے جاتے ہیں، اندر صحن میں کتا بھونک رہا ہے، اب آپ کے پاس 3 راستے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کتے سے ڈر کر واپس آ جائیں آپ، تب بھی بچ گئے آپ، لیکن یہ ہے پھر آپ کو ملنے والا مقصد ختم ہو گیا۔ نمبر 2 یہ ہے کتے سے الجھ پڑے، الجھ کر بھی نقصان آپ نے اپنے ہی کرانا ہے، جو کرنا ہے وہ کتے نہیں کرنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، پھر زیادہ کیا آپ خالی ہاتھ کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے گھر والے کو کہیں یار انہوں تو ذرا سمجھا، وہ کہتا اوے ہٹ جا اپنا ہی بندہ ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ شیطان کو کہیں اوے بند کرو بھونکنا اپنا بندہ، اللہ خیر تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جی چند ایک۔ تو یہ تیسری رکاوٹ تھی، اس کے جب اس سولوشن بھی بتایا، اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔